تو آپ تمام دوستوں کو جنہیں آزادی مبارک ہو۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے اور ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ اس وقت آزادی کا جشن بھی منا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر خوشی سے اس طرح سے کود رہا ہے کہ جیسے حقیقتاً ہمیں کوئی آزادی مل گئی ہے اور اس کو اس معاشرے سے کسی قسم کا کوئی گلا نہیں ہے، اس سماج سے کسی قسم کا کوئی گلا نہیں ہے اور وہ ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آج ہمارا سیاسی نظام مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اکنامکلی ہم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے ہم پستی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی قوتیں ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں؟ تو میرے دوستو، یقیناً آپ کو بھی علم ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی وہ نظام ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، جو آج ہمارے سسٹم کے اندر ان تمام برائیوں، ان تمام مسائل کی وجہ بنا۔ کیپٹلزم بنیادی طور پر ایسا سسٹم ہے جہاں فری مارکیٹ اکانومی کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، یعنی آپ مارکیٹ کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، وہ خود و خود تعین کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ آپ یعنی ایک جتنا کو پرافٹ کما سکتا ہے، جیسے کوئی قیمتوں کا تعین، کسی نے کیا لا کے بیچنا ہے، کیا خریدنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ صرف اور صرف مارکیٹ پہ چھوڑ دیں۔ یعنی ایک طرف انسانیت کو اگر گندم کی ضرورت ہے تو بے شک گندم میں اگر کم پرافٹ ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی گندم اگانی بھی ہے، گندم کو لانا بھی ہے، نہیں۔ اس کے برعکس کوئی بھی ایسی چیز جس کی مارکیٹ اس سماج کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنا آپ کا سرمایہ دار طبقہ ہے، جتنی بھی قوتیں ہیں آپ کے سماج کے اندر، آپ کے سسٹم کے اندر، وہ ساری اسی کے اوپر فوکس کریں گی جہاں سے زیادہ پرافٹ آ رہا ہے، برعکس اس کے کہ وہ چیز جو انسانیت کی ضرورت ہے۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام ایک جنگل کا قانون ہے جہاں آپ دولت کے لیے، جہاں آپ پیسے کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے جو چاہے مرضی کریں، حلال حرام ہر طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے یعنی جو کام آپ اس کے ذریعے سے کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک جو ہے نام نہاد رسمی طبقہ وہ بھی اس کی آپ کو حمایت کرتا ہوا مل جائے گا۔ یعنی آپ اسی دولت، اسی حرام کی دولت کے اوپر سب کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام۔ اور اس کے نتیجے میں جب آپ جنگل کا قانون اپنے ہاں رائج کرتے ہیں، جب آپ اپنے ہاں ظلم والا قانون رائج کرتے ہیں جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر انسانیت جو ہے وہ مسائل سے دوچار ہو جاتی ہے۔ انسانیت جو ہے اجتماعی طور پر ان کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کر لیا جاتا ہے۔ وہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ ترسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سماج کے اندر بالکل ایسی ہی کیفیت موجود ہے۔ یعنی نظام سرمایہ داریت نے مجموعی طور پر عوام کا، مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں کی جتنی محنت کی اس کو لوٹ کر چند ہاتھوں میں مرکوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماج بالکل بے حس ہو چکا ہے۔ یعنی اس کے اندر کسی قسم کی انسانیت کی کوئی، یعنی کسی قسم کے لیے کوئی پیار محبت باقی رہا ہی نہیں ہے۔ ریسنٹلی آپ ایک واقعہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک جج کے ہاں ایک بچی جو ہے وہ کام کرنے والی ملازمہ جو ہے اس کے اوپر اتنا تشدد اتنے عرصے سے ہوتا رہا کہ جب اس کو اسپتال پہنچایا گیا کہ اس کے سر کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ آپ تصور کریں آج کے دور کے اندر انسانیت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور اس گھرانے سے، اس شخص کے گھر سے ہوا ہے، اس شخص نے کیا ہے جو معاشرے کے اندر اس کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ اس نے عدل کرنا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ سماج کیا عدل کرے گا؟ یعنی اس کے گھر سے اس طرح کی برائی ہو رہی ہے، اس کے گھر کے اندر یہ ظلم ہوا ہے، یعنی اس کے ہاں جو ملازمہ تھی اس کے ساتھ۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے محنت کشوں کو، عام عوام کو گندی نالی کے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آئے اور اس طرح کے لاکھوں واقعات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام، جس کا مقصد، جس کی جو فلسفی ہے یا جس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ صرف اور صرف مفاد ہے، صرف اور صرف سرمایہ ہے، صرف اور صرف اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے، انسانیت جائے باڑ میں۔ یہ ہے بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام۔
آج انسانیت کی راہ میں، انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر وہ نظام سرمایہ داریت ہے. جہاں جہاں جن اقوام کے ہاں جن ممالک کے پاس نظام سرمایہ داریت ہے، آپ ان کے سسٹم کو جا کر دیکھیں تو اس کو کلوزلی آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو وہاں پر مسائل، یہی والے مسائل وہاں پر نظر آئیں گے، یہی والی کلاس سسٹم آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، اسی طرح کی برائیاں آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی، اسی طرح سے مذہب بھی انسانیت کا استحصال کرتا ہوا آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. برعکس اس کے ایسے ممالک جہاں پر نظام سرمایہ داریت کے مد مقابل ایک عدل کا نظام ہے، سوشلزم ہے، وہاں پر آپ کو اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے مسائل، اس طرح کی برائیاں آپ کو نظر نہیں. کیونکہ سوشلزم کا بنیادی طور پر جو اس کے پیچھے فلسفی ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اسی میں انسان عدل ہے کہ تمام انسانیت برابر ہے اور جو بھی محنت ہے اس محنت کا صلہ اسی کو ملے گا جو وہ محنت کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے، آج اپنے سماج کو آپ دیکھ لیں، اگر آج ہمارے سماج میں محنت کش کو محنت کا صلہ ملے تو مجھے بتائیں یہ مسائل ہوں گے؟ آج یہ برائیاں ہوں گی؟ آپ ایک ایک برائی کو اٹھا کر، ظاہر سی بات ہے ڈائلاگ فارم اور دیگر ایکٹیویٹیز میں آپ اس کے اوپر بہت نیچے بنیادی باتیں آپ پڑھ کر چکے ہیں، آپ کو بھی اس کا علم ہے کہ آپ آج ایک ایک برائی کو اس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو معاشی مسئلہ ہی نظر آتا ہے. اور جب آپ معاشی مسئلے کو، اس غربت کو، اس کے پیچھے، اس کی بنیاد کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے وہ نہیں. آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس جو عدل کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہونی تھی، اس تقسیم کو کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ یہاں پر جو رائے نظام ہے وہ نظام سرمایہ داری ہے. اب سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو سیاسی نظام تشکیل دیا جاتا ہے وہ کون لوگ دیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہی سرمایہ دار وہاں کے سیاسی نظام کو بھی تشکیل دیتے ہیں. وہاں کا کانسٹیٹیوشن وہ بھی نظام سرمایہ داری کے حق میں بنتا ہے، وہاں کی جو عدالتی نظام ہے وہ بھی نظام سرمایہ داری کے حق میں فیصلہ دیتا ہے. یعنی اس تمام سسٹم کے پیچھے اس کی سوچ، اس کے پیچھے ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے پروفٹ کو انکریز کرنا ہے، کیسے ہم نے اس اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہم انسانیت کا استحصال کریں. وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہو، وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو، جتنے بھی آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے پیچھے آپ کو صرف آج آپ دیکھ لیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی عزت دار ہے. یعنی عزت کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ آپ نے طے کر لیا وہ کیا ہے؟ دولت. اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دولت ہوگی تو وہی معاشرے کے اندر عزت دار کہلائے گا، جس کے پاس سرمایہ ہے وہی عزت دار کہلائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کے یہاں اصول قوانین جو ہیں وہ جنگل والے ہیں، نظام سرمایہ داریت کے ہیں کہ جیسے مرضی آپ کما لیں. اب جیسے مرضی آپ کما لیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ حلال حرام ہر طریقے سے کما کر دولت جو ہے معاشرے کے اندر آپ عزت دار بن چکے ہوں گے. آج آپ اپنے ملک کے سرمایہ داروں کو ان کی طرف اٹھا کر ان کو دیکھیں کہ بڑے بڑے مذہبی طبقات جو طبقے ہیں ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے جو ہے پیر، بڑے بڑے پیشوا جو ہیں وہ انہی کو سلام کرتے ہیں، وہ انہی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ آئے دن انہی کے حق میں تقریریں کرتے نہیں تھکتے، وہ انہی کے حق میں فتوے دیتے نہیں تھکتے، اسی نظام سرمایہ داریت کے حق میں فتوے دیتے نہیں تھکتے کہ بھئی یہ نظام حق ہے. جبکہ یہی نظام سرمایہ داریت جو ہے یہ انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج کی دنیا کے اندر اگر نظام سرمایہ داریت باقی رہے گا تو انسانیت ترقی نہیں کر سکے گی. اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کے ملک کے اندر موجود ہے. آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 76 سالوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ہم دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں. ہماری اکانومی دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے، ہم سیاسی طور پر دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں. ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کے صرف ڈکلیئر نہیں ہوا، ادروائز آپ دیکھ لیں حالات سارے ہو چکے ہیں. ہم آئے روز قرضے لے کر اور پھر اس کے اوپر ستم ظریفی یہ کہ جو بھی ہمارے یہاں حکومتیں آ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ساری کی ساری اسی سرمایہ دار طبقے سے ہیں، اسی سرمایہ دار طبقے کے حق میں ہی وہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک حکومت ہم تبدیل کرتے ہیں تو فائدہ ایک طبقے کو ہوتا ہے، دوسری حکومت تبدیل ہوتی ہے تو فائدہ اسی طبقے کو ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی پھر الیکشن ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے ابھی بہت سارے لوگوں کی یہ امیدیں ہیں کہ بھئی اب الیکشن ہوگا تو شاید اب یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. تو میرے دوستو جیسے آپ اس سے پہلے کے حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوگا، جو نئی حکومت بنے گی، وہ حالات اس سے بھی بدتر. جب تک اصل جو برائی ہے، جو مردار کتا اس ٹینک کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو نہیں نکال پھینکتے، آپ نظام سرمایہ داری کو نہیں ختم کرتے، تب تک آپ کسی قسم کا جو ہے خوشحالی کا خواب نہیں دیکھ سکتے.
پریکٹیکلی، یعنی آپ دیکھ لینا، آپ اس سماج کے اندر موجود ہیں، آپ نے یہاں پر اپنی جو ابھی اس وقت آپ جوانی کے اندر موجود ہیں، آپ نے حالات کو دیکھ لیا، آپ دیکھ لیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، آئے روز حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یعنی آج کے دور کے اندر ہم اسی صورت میں ترقی کر سکتے ہیں، انسانیت اسی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے، مجموعی طور پر ہم خوشحالی اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہم نظام سرمایہ داری کے خلاف انقلاب نہیں کر پاتے. اگر کوئی بہتر مستقبل ہے تو وہ سوشلزم ہے، نظام سرمایہ داری کے خلاف انقلاب ہے. آپ ان اقوام کو دیکھ لیں جہاں جہاں نظام سرمایہ داری کو ختم کیا جا چکا ہے، جہاں جہاں عدل کا نظام رائج ہے، جہاں جہاں سوشلزم ہے، آپ کو چائنا ہو، وہ رشیا ہو، کیوبا ہو، دنیا کے دیگر جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، وہاں اجتماعی طور پر انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، وہاں اجتماعی طور پر انسانیت خوشحالی کی طرف جا رہی ہے، وہاں اجتماعی طور پر ترقیات ہو رہی ہیں، اور ہر طبقہ، سماج کا ہر طبقہ ان ترقیات سے برابر فائدہ اٹھا رہا ہے. وہاں انسانیت آگے بڑھنے کی سوچ رہی ہے، نئی نئی ایجادات اور نئی ٹیکنالوجی کی طرف انسانیت بڑھ رہی ہے. اس کے برعکس جہاں کیپٹلزم ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے، وہی اپنی دولت کو اس کو دن بدن اس کو بڑھا رہا ہے، دن بدن انسانیت پر ظلم کر رہا ہے. اور ہم بھی ہیں، ہمارا تو آپ دیکھ لیں، آج ہمارے یہ جو اس بری روڈ کے اوپر سڑکوں پہ آج ہمارے نوجوان جو باجا بجا کر جو ہے اس آزادی کا جشن منا رہے ہیں. حقیقتاً یہ سماج تو ہمارا باجا بجا کے اس نے رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو آزادی جس کا ہم آج جشن منا رہے ہیں، ہم اتنا اس نے اس نظام سرمایہ داریت نے ہم سے شعور چھین لیا ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو فیل کر کے اس نے ہم سے شعور چھین لیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے کہ آج ہمارے مسائل کی وجہ کیا ہے. شخصیت پرستی، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کہاں سے ڈسے جا رہے ہیں، کبھی کہاں سے ڈسے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نظام سرمایہ داری کے خلاف انقلاب برپا کریں اور یہاں عدل کا نظام، سوشلزم کو رائج کر کے انسانیت کو جو ہے اس ظلم سے نجات دلائیں. اور اس مشن کے لیے ہمارے پاس جو قوت ہے، اس مشن کے لیے جو ہمارے پاس تحریک ہے، وہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں سوائے یونائیٹڈ پاکستان کے اور کوئی. آج ہمارے پاس اگر ہم اس ظلم کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو، ہمیں یونائیٹڈ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے جڑ کر اپنی نظریاتی تربیت کروا کر اس نظام ظلم کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہوگا. ادروائز آپ دیکھ لیں، آپ کے ایجوکیشن سسٹمز جو ہے اس کے حالات آپ کے سامنے، آپ کی یونیورسٹیز آپ کے سامنے، معذرت کے ساتھ پروسٹیٹیوشن سے بھی برے حالات ہماری یونیورسٹیز کے ہیں. تو ایسے وہاں سے ہم کیا شعور حاصل کریں؟ جن یونیورسٹیز کے حالات یہ ہوں، جس ایجوکیشن سسٹم کے حالات یہ ہوں کہ ہم شاید، میں نے کس جگہ سے اس کو کمپیئر کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، تو وہاں سے ہم کیا شعور حاصل کریں گے؟ ہماری قوم کیا شعور حاصل کرے گی؟ آج جب ہم اپنے نوجوان کی سوچ کو کوستے ہیں تو اس نوجوان کو اس میں کیا قصور ہے؟ جب ایجوکیشن سسٹم ہی یہی ہے، اس نے سیکھا ہی یہی ہے، اس کو سکھایا ہی یہی ہے، تو اس کی غلطی کیا ہے؟ ایسے میں ہم نوجوانوں کے اوپر، جن کو ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہمارے سامنے حق اور جو ہے باطل ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے سامنے یہ ساری سچویشن کلیئر ہوئی ہے، ہمیں اس پلیٹ فارم کا پتہ چلا ہے، اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہیں، تو ایسے میں ہم نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ہمارا یہ فرض ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے یقیناً ہم گنہگار ہوں گے کہ جب ہمیں حق بات پتہ لگ گئی تو ایسے میں پھر ہم نے ان نوجوانوں تک جو بے خبر ہیں، جن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہوا، جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، ہم اس پیغام کو ان تک نہ لے کر یقیناً ہم بھی گنہگار ہوں گے. ہم اس ظلم کے جتنا گناہ ہے اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے. تو ایسے میں آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ آج کے دور کے اندر انسانیت کے جو گلے کا توق ہے، انسانیت کو جو اس پستی میں، اس غلاظت کے اندر دبائے ہوئے ہیں، وہ نظام سرمایہ داریت ہے. اور اس کے برعکس انسانیت کے لیے خوشحالی کا جو نظام ہے وہ سوشلزم ہے. وہ سوشلزم اس نظام کے خلاف انقلاب ہے. جب تک ہم اس نظام کے خلاف انقلاب نہیں برپا کرتے، جو مرضی کر لیں، فرشتے یہاں پر اتر کر آ جائیں، اس نظام کو درست نہیں کر سکتے، ان حالات کو بہتر نہیں کر سکتے. یعنی آج کے دور کے اندر انسانیت کا کوئی روشن مستقبل ہے تو وہ سوشلزم ہے، وہ نظام سرمایہ داری کے مد مقابل ایک عدل کا نظام ہے. جب تک ہم وہ نظام رائج نہیں کرتے تو پھر ہمارے قاضی کے گھر سے بھی جو ہے اس طرح ظلم ہوتا رہے گا. وہاں سے بھی کوئی، جہاں آج ہم توقع کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کہیں ظلم ہو تو کہیں ہمارے عدالتی نظام کی طرف سے خود نوٹس دیا جائے
کہیں 100 موٹر نوٹس کیا جائے تو آپ دیکھ لیں یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ایک صرف یہ 0.1% بھی نہیں ہے جتنے ظلم اس سماج کے اندر ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہیں سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اس سماج کے اندر ان سرمایہ داروں کے کان پر جوں تک نہیں رہے گی، یعنی وہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، بس چند سرخیاں، چند خبریں اور سنسنی اور کچھ درسا اور وہ بات ساری پرانی. یقیناً وہ جو بچی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ میری اور آپ کی بہن ہے. ہم اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ہم اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جس کلاس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ان سرمایہ داروں کے لیے محض ایک ٹول ہے ان کی دولت جمع کرنے کے لیے، ان کے لیے آسائشیں پیدا کرنے کے لیے، ان کے لیے سکون پیدا کرنے کے لیے. ہم مشینیں ہیں، ہم جانور ہیں ان کے لیے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سماج کے اندر وہ جو ہمیں گندی نالی کا کیڑا سمجھتے ہیں ہم وہی ہیں. تو ایسے میں ان حالات کے اندر ہم نوجوانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اس نظام سرمایہ داری کے خلاف انقلاب کے لیے جدوجہد کرنا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر گلے سڑتے رہیں، گلتے رہیں اسی سماج کے اندر، ظلم کو برداشت کرتے رہیں. آج کسی کی بہن کی عزت لوٹی ہے کسی یونیورسٹی کے اندر تو کل میری بہن کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آج کسی کے گھر میں کسی کی بچی کے جو ہے اس کو جج کے گھر میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر ہم اس ظلم کے خلاف جدوجہد نہیں کریں. میرے دوستوں، آپ دوستوں سے آج ہم یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں، اپنی تربیت کروائیں اور جلد از جلد اس نظام سرمایہ داریت جو سب برائیوں کی وجہ ہے، جو غلاظتوں کا ڈھیر ہے، جو اس وقت سب سے بڑا خود جرم ہے، اس کو ختم کر کے یہاں پر عدل کا نظام قائم کریں جس کے نتیجے میں کل انسانیت کا فائدہ ہو، جس کے نتیجے میں آج مجموعی طور پر پاکستانی جو عوام ہے وہ خوشحالی کی طرف جائیں اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے، دنیا کے اندر ہمارا نام بھی ہو اور تمام انسانیت کا جو ہے وہ سر فخر سے بلانا. یہی آج کی میری گزارشات تھی. آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا.